عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ موت پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اسلامی عقیدے میں یہ انجام نہیں بلکہ ایک بالکل نئی حقیقت کا، ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ آج ہم موت کے فوراً بعد پیش آنے والے ان لمحات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جب روح سے قبر میں پہلا سوال کیا جاتا ہے۔ تو قبر کا وہ پہلا سوال آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے ایمان والوں کو سوچنے پر مجبور کرتا رہا ہے، اور اس کا جواب حیرت انگیز طور پر ہماری دنیاوی زندگی کے ہر ایک لمحے اور ہر انتخاب میں چھپا ہوا ہے۔ اچھا، اس سوال کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم قبر کے تصور کو سمجھیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ قبر صرف مٹی کا گڑھا یا آخری آرام گاہ نہیں، بلکہ یہ آخرت کی طرف کھلنے والا پہلا دروازہ ہے۔ اس عبوری حالت کو برزخ کہا جاتا ہے، مطلب ایک ایسی جگہ یا کیفیت جہاں روح قیامت کے دن تک ٹھہرتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہلا امتحان ہوتا ہے، ایک ایسا امتحان جو آنے والے ابدی سفر کا رخ طے کر دیتا ہے۔ جب انسان کو دفن کر کے لوگ واپس پلٹتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مرنے والا ان کے قدموں کی آہٹ تک سنتا ہے، اور پھر ٹھیک اسی لمحے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک بہت سنجیدہ اور فیصلہ کن پوچھ گچھ کا آغاز ہے۔ ان فرشتوں کے نام ہیں منکر اور نکیر۔ ان کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ قبر میں روح سے وہ بنیادی سوالات پوچھیں جن پر سب کچھ منحصر ہے۔ ان کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ دنیاوی اعمال کا حساب شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کو مزید گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ جس سے ہم پہلا سوال کہتے ہیں، وہ دراصل ایک سوال نہیں بلکہ 3 بنیادی سوالات کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو کسی شخص کے ایمان اور اس کی پوری زندگی کے عقیدے کا نچوڑ پر رکھتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا، من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ یہ بظاہر کتنے سادہ سوال لگتے ہیں نا، لیکن یہ اپنے اندر ایک پوری زندگی کی گہرائی سمیٹے ہوئے ہیں، ہر وہ فیصلہ جو کیا گیا، ہر وہ راستہ جو چنا گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان سوالات کے جوابات کے فوراً اسی وقت گہرے نتائج سامنے آتے ہیں۔ جواب دینے والے کی کامیابی یا ناکامی قبر کے ماحول کو اسی لمحے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جو مومن صحیح جواب دیتا ہے، اس کے لیے قبر کو حد نگاہ تک وسیع اور روشن کر دیا جاتا ہے۔ جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آتی ہے۔ لیکن جو جواب نہیں دے پاتا، اس کے لیے قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں، اور جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سوالوں کے جواب دیے کیسے جائیں گے؟ کیا یہ کوئی رٹنے والی چیز ہیں؟ بالکل نہیں، یہ کسی کی زندگی بھر کے عقائد اور اعمال کا ایک عملی مظہر ہے۔ ایک بہت گہری بات کہی جاتی ہے کہ ان سوالات کے جوابات یادداشت کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ ایمان میں گزاری گئی زندگی کا عکس ہیں۔ زبان وہی بولے گی جس پر دل کا سچا یقین تھا، یعنی جس نے اپنی زندگی اپنے رب کو پہچاننے، اپنے دین پر عمل کرنے اور اپنے نبی کی پیروی میں گزاری ہو، صرف وہی جواب دے پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر کے اس امتحان کی تیاری آخری لمحات میں نہیں کی جاتی، بلکہ یہ تو پوری زندگی کے مخلص عقیدے اور نیک اعمال سے ہوتی ہے۔ ہر عمل، ہر نیت اور ہر عقیدہ گویا ایک دھاگا ہے جس سے اس حتمی امتحان کے جوابات بنے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سوچ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اگر زندگی ہی تیاری ہے، تو ہر ایک کا ہر عمل اس آخری پوچھ گچھ کا جواب کیسے بنتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو دنیا میں گزرنے والے ہر ایک لمحے کو ایک ابدی معنویت عطا کرتا ہے۔